کبھی کبھی ایک کتاب صرف کتاب نہیں ہوتی، وہ ایک واقعہ بن جاتی ہے، ایک ایسا واقعہ کہ جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دے کہ ہم اپنے بڑے شاعروں کو کیسے پڑھتے ہیں، کیسے یاد رکھتے ہیں اور کس طرح اپنی نئی نسل تک پہنچاتے ہیں۔ علامہ اقبال کو ہم مفکر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، خوابوں کا معمار کہتے ہیں، مگر آج سوال یہ ہے کہ جب اقبال کی غزل باقاعدہ دیوان کی طرح ہمارے سامنے آتی ہے تو کیا بدلتا ہے؟ کیا یہ محض ایک نئی اشاعت ہے یا اقبال کو پڑھنے کا ایک نیا سلیقہ؟ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے۔ اقبال کی شاعری کو اکثر ہم موضوعات کے ذریعے یاد رکھتے ہیں، مگر آج بات صنف کی ہے، آج بات غزل کی ہے اور آج سب سے بڑھ کر بات دیوان کی ہے، دیوان اقبال کی ہے۔ یہاں ایک بنیادی فرق سمجھنا ضروری ہے کہ شاعری کی ہر کتاب دیوان نہیں ہوتی۔ آئیے اس فرق کو سمجھتے ہیں۔ دیوان اقبال شائع ہوا ہے، اسے ہندوستان میں فارسی ادبیات کے عالم استاد پروفیسر اخلاق احن صاحب نے مرتب کیا ہے، اور دیوان اسی طرح مرتب ہوا ہے جیسے روایت میں ہمارے استاد شعراء مرتب کرتے تھے، یعنی اس کے ردیف کا اہتمام ہوتا تھا، الف سے لے کے یہ تک کی ردیف رکھی جاتی تھی اور کوئی حرف ایسا نہیں تھا جس پر غزل نہ کہی گئی ہو۔ اور یہ اہتمام کیوں ہوتا تھا؟ آج ہم سوچیں تو یہی جواب ملتا ہے کہ شاعر اپنی قادر الکلامی کا لوہا منوانا چاہتا تھا کہ مشکل سے مشکل ردیف کو بھی اس نے پانی کر دیا اور اس میں بھی اس نے غزل کہی۔ علامہ محمد اقبال بر صغیر کے ان نابغہ روزگار اہل قلم میں شامل ہیں جنہوں نے شاعری کو فکر، وجدان اور اجتماعی شعور سے جوڑ دیا۔ سیالکوٹ میں جنم لینے والے اقبال نے علم، فلسفہ، قانون اور شاعری کے میدان میں ایسی پہچان بنائی جو وقت کے ساتھ اور روشن ہوتی گئی۔ ان کی شاعری میں خودی بھی ہے، عشق بھی، ملت کا درد بھی اور انسان کے باطن کی آواز بھی۔ اگرچہ اقبال کی شناخت زیادہ تر ان کی نظموں اور فکری شاعری سے وابستہ رہی، مگر ان کی غزلیں اپنی ایک الگ حرارت، لہجہ اور معنوی گہرائی رکھتی ہیں۔ میر غالب اقبال، یہ تین نام ہم ایک ہی سانس میں اکثر بول دیتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ جب اردو شاعری کے عظیم شعراء کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ہم میر غالب اقبال اس طرح بولتے ہیں۔ اب ان میں بنیادی فرق تو بہت سے ہیں، لیکن بنیادی فرق ان بزرگوں میں یہ ہے کہ میر اور غالب جو ہیں ان کی عظمت کا ستون جو ہے وہ غزل ہے، اس کے اوپر وہ قصر کھڑا ہے سارا۔ اقبال کا معاملہ ان دونوں سے مختلف ہے۔ اقبال کی جو عظمت اور شہرت ہے وہ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نظم کی بنیاد پر ہے، وہی ان کا پیغام بنیادی لے کر گئی آگے اور وہ پھیلا، اور اس سے ان کا جو توقیر اور ایک شاعرانہ ان کی عظمت کا اعتراف کیا گیا۔ لیکن ان کی غزل جو ہے وہ ایک حیرت انگیز، انہوں نے اس صنف کو حیرت انگیز بنا دیا، یعنی جیسے غالب کہتے ہیں تنگنائے غزل، اس کو بحر بے قرار بنا دیا۔ یہ ہے اقبال کا غزل پر احسان۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور پروفیسر اخلاق احن نے یہ تجربہ کیوں کیا؟ دیکھیے، اس کے دو تین باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اقبال ہر صدی کا بڑا شاعر ہے، اور جتنا اس نے روایت کو بسر کیا اور جتنا اس سے استفادہ کیا اور جتنا اقبال صاحب علم تھا، اس کی مثالیں ملنا بہت مشکل ہے۔ تو اقبال جیسا روایت میں گندھا ہوا شخص، شاعر، کیوں ایسا نہ کر سکا؟ میرے خیال میں
اقبال کے کہیں لاشعور میں یہ بات ضرور تھی کہ اس کی قادر الکلامی جو ہے وہ حدود و قیود میں بند نہ ہو، لہٰذا اس نے کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا، ایسا دیوان نہیں لکھا، لیکن بڑا شاعر تھا، اور بڑے شاعر کے کہیں نہ کہیں لاشعور میں یہ ضرور تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے غیر محسوس طریقے سے کہ آنے والے وقت میں اسے دیوان کا نام دیا جائے۔ ایک سوال اور جو عموماً اٹھایا جاتا ہے کہ اس دیوان میں اقبال کی وہ شاعری جو متروکات میں ہے یا باقیات میں ہے اس کو کیوں شامل کیا گیا؟ اس حوالے سے میرا ایک ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ کوئی بھی بڑی پینٹنگ جو ہوتی ہے وہ اپنے مدھم رنگوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور کوئی بھی بڑا شاعر جو ہے اس کے حوالے سے جب ہم اس کی ڈومین میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی باقیات کو دیکھتے ہیں کہ اس نے آغاز شاعری میں کیسا سوچنا شروع کیا، کس طرح کے وہ شعر لکھتا تھا، اس کے موضوعات کیا تھے، اور آگے جا کے یہ موضوعات کہاں تک پہنچے، ان میں کیا ترقی ہوئی اور کیا منازل طے ہوئی۔ تو اقبال کی شاعری کی باقیات جو ہے اس کو بھی پڑھنا جو ہے اقبال کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے غزلیات بھی لکھی، مثنویات بھی لکھی، دو بیتریاں جن کو رباعیات کی اگرچہ وزن سے مختلف ہیں اس انداز میں بھی اس نے لکھی، لیکن اقبال کو زیادہ تر منظومات کے شاعر کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ جناب اخلاق آہن نے اچھا کام یہ کیا کہ حضرت اقبال کی 130 کے قریب غزلیات جو ان کے مختلف مجموعوں میں شامل تھیں ان کو یکجا کر دیا، اور اس کے علاوہ کچھ باقیات سے غزلیات تقریباً 50 کے قریب لے کے ان کو ردیف کی ترتیب سے مردف دیوان کی شکل میں جمع کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو انہوں نے سر انجام دیا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو اقبال کی غزلیات کو ردیف کے ذریعے ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ دیوان اقبال کی اہمیت اسی ایک بات میں سمٹتی ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے بڑے شاعر صرف اپنے مشہور اقتباسات سے نہیں پہچانے جاتے بلکہ اپنے مکمل شعری وجود کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں۔ جب ایک شاعر کی غزلیں دیوان کی صورت میں سامنے آتی ہیں تو قاری کو صرف شعر نہیں ملتے، اسے ایک روایت ملتی ہے، ایک ترتیب ملتی ہے، ایک تسلسل ملتا ہے، اور اقبال کے معاملے میں یہ سب کچھ ایک ایسے ذہن سے جڑ جاتا ہے جس نے فرد، ملت، عشق، خودی، تاریخ اور روحانی افق کو سوچا۔ خاص طور پر اگلا سال علامہ محمد اقبال کے 150 سالہ ولادت کا جشن ہے، اور پاکستان میں، ایران میں، ترکی میں اسے منایا جائے گا۔ ابھی سے تیاریاں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک تحفہ ہے جو علامہ اقبال کی ولادت کے موقع پر سب پڑھنے والوں کو ملے گا۔ اس میں جو اہم بات ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ غزلیات ہیں صرف، اور ان کو ایک الفابیٹ کے ذریعے سے، الف بے کے حوالے سے مرتب کیا گیا ہے، تو تحقیق کرنے والوں کے لیے بھی سہولت ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو بات حیرت کی ہے وہ اقبال کی وہ غزلیں جو کہیں اور نہیں ملیں، وہ بہت کمال کی غزلیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ محض باقیات اقبال ہے، ایسا نہیں ہے، اس میں انہوں نے تجربے بھی کیے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے حیرت ہوئی کہ ایک شعر دیکھ کر کہ اقبال نے وہاں تصویر کی بجائے فوٹو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، کہتے ہیں کہ کام بلبل نے کیا ہے مانیو بہزاد کا، برگے گل پر اس نے فوٹو لے لیا سیاد کا۔ اب یہ ایکسپریشن اقبال کے ہاں پہلے نہیں محسوس ہوتا۔ تو اب دیکھو، مصور، تصویر، یہ سب استعمال کیا ہے اقبال نے، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے۔ تو میں پروفیسر اخلاق آہن
اور عدیل زیدی اور ان کے جو احباب ہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کتاب کا دہلی سے چھپنا، پھر امریکہ سے چھپنا، اور اس کے بعد ہمارے پاس آنا، یہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے یہ بات کہ علم، ادب اور دانش کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ پاکستان میں ہمارے عدیل زیدی صاحب نے اس کی اشاعت کا اہتمام کروایا اور یہاں کے ادبی حلقوں تک یہ دیوان پہنچا۔ آج کل ہمارے پاکستان کے ادبی حلقوں میں دیوان اقبال موضوع گفتگو ہے، اس پر بات ہو رہی ہے، عنقریب اس پر ایک بڑا پروگرام بھی ہونے جا رہا ہے یہاں، اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں عدیل زیدی صاحب کو اور ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کو کہ وہ ہیوسٹن میں قائد اعظم فاؤنڈیشن میں دیوان اقبال کی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر جیسا پاکستان پرست، پاکستان سے محبت کرنے والا شاعر جہاں موجود ہو، وہاں اقبال کا ذکر بھی ہوگا، قائد اعظم کا ذکر بھی ہوگا، اور ان سے محبت کا اظہار ہوگا، اور آج کی تقریب جو ہے وہ اسی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کچھ کتابیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ سنبھال کر رکھی جاتی ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں تہذیب اپنے پاس امانت کے طور پر رکھتی ہے۔ دیوان اقبال شاید اسی امانت کا نام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اقبال صرف ایک قومی علامت نہیں، یہ ایک زندہ شعری کائنات ہے، اور جب اس کائنات کی غزلیں دیوان میں سمٹتی ہیں تو اصل میں ایک شاعر نہیں، ایک پوری روایت بولنے لگتی ہے۔ دیوان اقبال کا سفر شروع ہو چکا ہے، آئیے ہم بھی اس کے ہم سفر بن جاتے ہیں۔ دیار عشق میں، دیار